تو میں نے کیا کہا، یہ بھی تحقیق کا بھی میں نے ابھی تحقیق کی ہے، نعرہ تحقیق کا چالیات سنیے، یہ بھی ضمناً انہوں نے مارا ہے نعرہ۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ جناب حسن کی خلافت 6 مہینے ہے، صدر 1 منٹ کے لیے کرسی پر بیٹھ جائے تو وہ صدر ہوتا ہے، تو امام حسن مجتبیٰ تو 6 مہینے تک بیٹھے رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی۔ 6 مہینے امام حسن بیٹھے، تو جب آخری رات ہوئی تو انہوں نے اپنے مد مقابل سے کہا کہ آج تک میرے نانا کی خلافت تھی، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ خلافت کے ہم مستحق ہیں۔ آج کے بعد خلافت ختم ہے، صبح ملوکیت کا آفتاب طلوع ہو رہا ہے، اس لیے لو ملوکیت۔ تو 5-6 مہینے جو امام حسن وہاں بیٹھے تو وہ بھی 5ویں خلیفے ہیں۔ تو اس طرح نعرہ کیا بنا کہ نعرہ پنجتن، ادھر بھی پنجتن ہے، یہاں بھی پنجتن۔ ہاں دیکھیں، وہاں تکمیل ہوئی علی کی خلافت پر۔ لوگ کہتے ہیں جناب جو آخر میں آتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا، 4تھا نمبر علی کا کیوں ہے؟ تو حضور کا آخری نمبر کیوں ہے؟ نبیوں میں حضور کا آخری نمبر کیوں ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور آخر میں آنے کی وجہ سے نعوذ باللہ سب سے کم تر ہے، معاذ اللہ سب سے افضل ہے۔ سمجھ آئی؟ میں نے ایک بات کہہ دی ہے، سمجھ لیں آپ۔ تو کیا ہے وہ جو باطن تھا ظاہر کو بھی مانے، لیکن جو آخر میں آتا ہے اس کا مقام اپنا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کو 3 جو پہلے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، یہ نہیں ہے سب مانتے ہیں اس کو۔ علی کو کون نہیں مان سکتا؟ کون کس میں جرأت ہے کہ وہ انکار کرے؟ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، اور ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے، ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے، دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے۔ ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے، دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے، مگر ہم نے اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑنا ہے۔ دیکھیے ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا۔ مرحب کتنا بڑا پہلوان تھا، لیکن شاعر کہتا ہے کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا۔ ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ صدقہ اتار کے پھینکا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا۔ تم بہت بڑی چیز بنا بیٹھے ہو کہ مرحب بہت بڑا کام کیا ہے، ارے کوئی بات نہیں، علی کے سامنے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔
پکڑے نہیں سیڑھی نہیں سٹنے نے صدقہ اتارنے. حضرت علی بھی اپنی ذوالفقار نہ صدقہ اس کی گچیاں بنایا مرب نہیں گچیاں. پنجابی وغیرہ بولو ہے جی. سمجھو اپنے سارے گرائیں والے ہو نا تھوڑے گرائیں والے واسطے بھی کرا تے مطلب ہے کہ اساں یہ تکڑا ہے کہ انہاں نا مقام کیوے صحابہ در سے بہنے والے تے اہل بیت گھر وچ بہنے والے. تے میں کہ آخیا کروں کو گل ٹرنی ہے تے بوئے تے آنی ہے نہیں تے بوئے والے آن کے پتہ کروں کو گل ٹر سی تے بوئے تے پہنچ سی نا. ہاں ایک گل سمجھو تے حضور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اپنی جگہ سے فرمایا کہ ایک تو میں آخیا نا کہ صحابہ دروازے تے بہنے والے تے دوسرا فرمایا کہ علی دروازہ ہے میرا. علیہ بجائے خود حضور دروازہ فرمایا. مطلب ہے کہ صحابہ دروازے نے قریب دروازے ہوتے جو بہنے والے تے دروازے نال دربان نال تعلق ہونا ہے کہ نہیں تے پھر علی نال تعلق ہویا کہ نہیں صحابہ نال. حضور نے فرمایا ہے دروازہ علی اور دربان کیسے ہے جیسا دروازے نال تعلق نہ ہوئے اور دربان بھی اخواوے. تو ثابت کیا ہوا کہ علی وہ دروازہ ہے کہ جو گھر کے علوم کو گھر کی باتوں کو سب سے پہلے گھر کی باتیں اس تک پہنچتی ہیں. وہ تقسیم کرتا ہے جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے سمجھاتا ہے. حضور نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم لوگوں کی سمجھ کے مطابق ان سے بات کرو. تو علی نے جس کی جتنی سمجھ تھی اتنا ان کو سمجھایا اور حضور نے خود بھی عطا فرمایا صحابہ کرام کو خود بھی عطا فرمایا اور جس کا جتنا ظرف تھا اس کو اتنا عطا فرمایا. لیکن گھر والے پھر گھر والے. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں سپاہ صحابہ کی خدمت میں کہ وہ مقام اہل بیت کو سمجھے کہ جن اجسام کی رگ و پے میں حضور رسالت مآب کا براہ راست خون گردش کر رہا ہے ان کی عظمت کہاں ہے ان کا مقام کہاں ہے یہ آپ لوگ سمجھیں. اور شیعہ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے مقام صحابہ رسول کو سمجھیں. جس کا جتنا مقام ہے اس کو آپ اتنا تو سمجھیں. یہ ٹھیک ہے گھر والے ہیں لیکن دربانوں کا بھی تو مقام دے. حضور کے دربانوں کو بھی مقام دے. یہ حضور کے دروازے پر بیٹھنے والے لوگ ہیں. حضور نے آقا نے اپنے دروازے سے ان کو نہیں اٹھایا تو آپ کون ہیں یا میں کیا ہوں ہم کس طرح اٹھا سکتے ہیں. اتنا مقام بیان کریں جو ان کا ہے اور ان کی فضیلت ان کا مقام. یہ ہمارے بعض سنی حضرات غلو سے کام لیتے ہیں حد سے بڑھ جاتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور اسی طرح شیعہ بھی بڑھ جاتے ہیں حد سے بڑھ جاتے ہیں. تعلیم کی کمی ہے دونوں کی طرف. آپ میں اچھے شیعہ علماء سے ملا ہوں اور اچھے لوگوں سے محفل رہی ہے انہوں نے کبھی ایسی گھٹیا سستی کی بات نہیں کی. جب بھی اگر کوئی بات نکلے گی چاہے سنیوں میں ہو چاہے شیعہ میں ہو تو اس درجہ کے مولویوں کی زبان سے نکلے گی جن کی علمی کمی ہے. علمی یتیم ہیں بیچارے علمی یتیم. کہ جو کسی میں فضیلت نہیں اس میں بھی فضیلت ٹھوسنی ہے. میں
آپ کو بتاؤں کہ حضرت عثمان کی جب خلافت کا دور آیا تو آپ ممبر پر بیٹھے، جمعے کا دن تھا، تو حضرت عثمان 5-7 منٹ خاموش ہو گئے. علی المرتضیٰ سامنے بیٹھے تھے، بڑے بڑے فصحائے عرب سامنے بیٹھے تھے. حضرت عثمان چھیپ گئے، رو پڑ گئے، آپ 5 منٹ خاموش رہے. تو حضرت عثمان نے اخیر فرمایا کہ انا رجل فعال لا برجل قفال، میں بہت زیادہ باتیں کرنے والا نہیں ہوں، میں کام کر کے دکھانے والا ہوں. یہ کہہ کر آپ ممبر سے اتر آئے، جمعہ پڑھایا. کیا مطلب تھا کہ اب آپ کہیں جناب کہ حضرت عمر میں بھی اور حضرت عثمان میں بھی حضرت علی کا وہ علم اور وہ فصاحت اور وہ بلاغت اور وہ مقام تھا. یہ تو آپ پھر تاریخ سے ثابت کریں گے، یہ آپ نہیں ثابت کریں. حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت صدیق اکبر فن انصاف میں، علم انصاف میں بڑے ماہر تھے. حضرت عمر کا بڑا دماغ تھا، بہت عالی علم کے آدمی تھے، لیکن علی کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا. بلکہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر علم کا فیصلہ کرانا ہے تو علی کے پاس جاؤ. کوئی علمی نقطہ ہے، اس کا فیصلہ اگر کرانا ہے، سمجھنا ہے تو علی کے پاس جاؤ. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، صحابہ بڑے بڑے علماء تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، جی بہت بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ گھر کی بات گھر کی ہے. جتنا بھی علم ہو یہ سمجھے، اور اس کو وہ لوگ جو اہل بیت کے متعلق یہ چیز نہیں مانتے تو ان کو برداشت کرنا چاہیے. اگر محبت نہیں کر سکتے تو برداشت کریں. اس ملک خداداد پاکستان میں یکجہتی کی فضا قائم کرنے کے لیے دیکھیں نا، اہل بیت سے اگر محبت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہو تو یہ تو بخشش کا سامان ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص اس وجہ سے نہیں ہے، وہ معروم ہے، وہ کہتے ہیں ان کی محبت سے کیا ہوتا ہے، ہم انہیں مجبور نہیں کرتے کہ وہ اہل بیت سے ضرور محبت کرے، لیکن کم از کم اس ملک کو تباہی سے بچانے کی نیت ہی سے چپ کر جائیں. اسے کم از کم یاوا کوئی اور بےہودہ کوئی سے پرہیز کریں. اسی طرح شیعہ حضرات بھی اگر ان کا مقام اس انداز سے نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم قتل و غارت، آئے دن فساد سے بچنے کے لیے یہ چیز جو ہے اس کو اپنائیں. اور آپ کو میں آخری جملوں میں یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ امام حسن مجتبیٰ نے جو 10-12 سال گزارے شبیہ رسول، واقف فروع و اصول، جگر پارہ بطول، اقتدار چھوڑا. مشرف صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں اقتدار چھوڑ دو، وردی اتار دو، نہیں اتار رہے، بڑا مشکل کام ہے. لیکن اور بھی سربراہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، عراق میں بھی دیکھ لیں، جو کچھ بھی ہے لیکن نواسہ رسول کی شان دیکھیے. فرمایا آج تک خلافت تھی، اس کے بعد ملوکیت ہے. یہ حسن کے جوتوں میں. حسن کیا سمجھتا ہے، چھوڑ دی. تو مجھے افسوس ہے کہ اس وقت یہ بہت سارے حقائق ہیں جو کھلے منظر عام پر نہیں لانے چاہیے، لیکن یہی باتیں میں نے ضیاء القاسمی صاحب سے کی تھی. میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں کسی کو نماز پڑھنے سے روکے اور اس کو برباد کرے مسجد میں. آپ امام حسن کی تاریخ پڑھ لیں کہ اس وقت کی حکومت نے ان کو مسجد رسول میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا. امام حسن اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے.
وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ شخص مسجد میں جب وارد ہوتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر رسول خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ امام حسن تو اقتدار چھوڑ چکے تھے، لیکن اللہ نے حسن کے وجود میں جو اقتدار اپنا منتقل کیا تھا اور جو جلالت شان حسن کو عطا ہوئی تھی، اس کو تو کوئی فرما روا نہیں چھین سکتا۔ وہ جو فاطمہ الزہرا کے دودھ کی تاثیر تھی چہرے پر، اس کو کون چھین سکتا ہے؟ امام حسن وہاں نماز پڑھتے رہے، کس لیے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا امام حسن ڈرتے تھے؟ بزدل تھے؟ شیر خدا کا بیٹا ہو کر بزدل ہو سکتا؟ نہیں، صرف امت لڑے نہیں، قتل و غارت نہ ہو، کیونکہ مخالف ہوس کا اور ہوس اقتدار رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا لے جا لے جا۔ جوش کی مجھے ایک ربائی یاد آئی، امام حسن نے کہا لے جا لے جا لے جا، یہ تم طراق محدود، یہ خلعت غزنوی، یہ تاج محمود انعام میں دے رہا ہے فر شاہی۔ میں جوش ہوں، مسخرہ نہیں ہوں معبود۔ آج ملوکیت شروع ہو گئی ہے کہ اسی کوئی پانڈت ہے نا، یہ اس کرسی پہ بیٹھے ہی بیٹھے ہیں، لو کو پھلو۔ خلافت رسول ختم ہو گئی ہے، ملوکیت ہے، ملوکیت سے ہم قائل بھی نہیں ہیں۔ ہم تو دلوں پر حکومت کرنے والے لوگ ہیں، ملوکیت اجسام پر حکومت کرتی ہے اور حسینیت دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ سید الساجدین کے متعلق جب آپ کی وفات ہوئی زین العابدین کی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ، جنہوں نے درے لگوانے کا حکم دیا تھا جو علی پر سب کرتے تھے، یہ وہ شخصیت ہے۔ ان کا دور خلفائے راشدین کے دور میں شامل ہے۔ تو انہوں نے یہ لفظ کہے تھے کہ ذہب سراج الدنیا، کہ آج دنیا کا چراغ بجھ گیا، وجمال الاسلام، اسلام کا جمال ختم ہو گیا، وزین العابدین، اور عابدین عبادت کرنے والوں کی زینت جو ہے وہ اٹھ گئی دنیا میں۔ جب آپ زین العابدین سفر کرتے تھے، سفر فرماتے تھے، تو اس قدر خود کو چھپاتے تھے کہ مجھے کوئی پہچانے نہیں میں کون ہوں۔ وہ سادات، میں بھی سید گھرانے کا فرد ہوں، یہاں بھی سادات بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں بھی سادات ہیں۔ اپنے اس دادے کو دیکھو جو دنیا کی تمام عظمتیں عزتیں لے کر اپنے وجود میں بیٹھا ہے، جب سفر پر جاتا ہے تو کہتا ہے، غلام نے کہا ملازم نے کہ حضور اس گاؤں میں آپ کو جانتا کوئی نہیں ہے، خچر پہ آپ بیٹھے تھے، ایک سامان تھا تھوڑا سا، تو اس نے کہا میں ان کو بتا دوں کہ آپ کا رشتہ کیا ہے، یہ لوگ ذرا ملیں گے۔ سید زین العابدین نے فرمایا کہ نہیں، میرا تعارف نہ کرانا، ان سے تعارف نہ کرانا۔ کیوں؟ وہ راوی کہتا ہے کہ فقط قیل انہ کان اذا سافر قتم نفسہ، کہ جب آپ سفر کرتے تھے تو اپنی ذات کو چھپاتے تھے۔ پوچھا گیا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قال انا اکرہ ان آخذ
برسول اللہ ما لا اوتی بھی، کہ میں رسول اللہ کے نام تعارف ہو، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری وجاہت کے قائل ہوں، مجھ پر خرچہ کریں، اور میں ان کو ان کے اس احسان کے بدلے میں کچھ نہ دوں، ان کی اس بھلائی کے بدلے میں ان کو کچھ نہ دوں، تو اس سے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میرا تعارف نہ کرایا گیا۔ یہ امام زین العابدین کی شان تھی۔ اور جب آپ فوت ہوئے تو امام محمد باقر نے آپ کو غسل دیا، تو آپ کی پشت پر بوریوں کے نشان تھے، پائے گئے۔ تو امام باقر سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا باپ اپنی پشت پر بوریاں اٹھا کر غریبوں اور ناداروں اور مفلسوں کے دروازے رات کو کھٹکھٹا کر ان کے گھر میں پہنچاتا تھا۔ یہ ان بوریوں کے نشان ہیں۔ اور موٹا لباس پہنتے تھے، اپنے بابا علی المرتضیٰ دادا کی طرح پسند کرتے تھے، سبز لباس بھی آسمانی رنگ کا یہ بھی آپ پہنتے تھے، اور بہت مختصر کھانا پینا، سادگی۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کے اعضائے جو محل سجدہ ہیں جی، ہاتھ ہوئے، ماتھا ہوا، گھٹنے ہوئے، ٹخنے ہوئے، تو ان پر نشان پڑ گئے تھے، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی پوریاں پہ گئے۔ تو یہ کچھ عرصے کے بعد یہ جگہ کاٹی جاتی تھی، کاٹی جاتی تھی۔ عبادت کی وجہ سے ایک تو سجدہ رعائی ہوتا ہے نا، وہ نہیں، سجدہ رعائی ہوتا تو حسین نے جو کربلا میں سجدہ کیا تھا آج تک لوگ کوئی پیر کر سکا نہ کوئی ملا کر سکا۔ سجدہ رعائی نہیں ہے اس گھر میں، یہ ریا کے خلاف ہیں یہ لوگ، یہ تو خلوص کا درس دینے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ کثرت سجود ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ وہ مقام ہے۔ تو حشام بن عبد الملک ایک دفعہ طواف پر آیا تو کسی نے راستہ نہ دیا بادشاہ کو، تو کھڑا ہو گیا۔ جس کو بھی گئے وہ کہے تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، تنیا سے راہ چھوڑا، تو بکرا آیا ہے، کھا لیا آسان نال پھیر دے گا تو پیچھے ہٹ کے کھا لیا، پنجابی بھی پیچھے کھا لیا یا آسان نال ٹر۔ اتنی دیر میں ایک نحیف البدن بندہ داخل ہویا، مطاف ایک نحیف البدن، نحیف الجثہ، کمزور جسم، کس طرح کہ لکھنے تاریخ والے مورخین لکھنے وفیات العیان نے، ابن خلقان نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ اتنے عابد اور زاہد تھے، اتنے عابد اور زاہد تھے کہ آپ کے باغ میں 500 درخت تھے، ہر درخت کے نیچے نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، ہر درخت کے نیچے، مدینہ شریف کے قریب بات، اور 24 گھنٹے میں 1000 رکعت پڑھتے تھے آپ۔ سید الساجدین۔ تو اس نے کہا، انہوں نے آخر تسی باہر کھلو جناب، طواف کرنا نے تے اساں نال ہی کر سو۔ اتنے سے نحیف البدن بندہ داخل ہویا، سادے جے کپڑے پا کے، سادے کپڑے، لیکن جو ہی داخل ہویا مطاف ہے تے دنیا رستہ چھوڑ دیا۔ حشام بن ملک دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے حکارت سے، بادشاہ تھا، شاہی غرور تھا، اس نے کہا کون ہے یہ بندہ کہ جڑا اس داخل ہونا گیا تو لوگوں راستہ چھوڑ دیتا ہے، فرض تک کھلوتا ہے۔ شاید اس نے شعر پڑھے، اس شعر پڑھا کہ ھذا الذی تعرف الفتح وطأته
والبیت یعرف والحل والحرم، کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس کو بٹھا مدینے کی زمین، مکے کی زمین اور اس پر پاؤں رکھ کر چلنے والے جانتے ہیں، اور اس کو بیت اللہ بھی جانتا ہے، اور مکے کی زمین بھی جاتی ہے، اور حرم بھی اس کو جانتا ہے۔ تو نہیں اس کو جانتا یہ کون ہے؟ اور شعر پڑھے کہ فاطمہ اس کی دادی ہے، جدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں، اور علی المرتضیٰ اس کے دادا ہیں، حسن مجتبیٰ اس کے تایا ہیں۔ تعارف کرایا تو اس کو غصہ آ گیا، تو اس نے کہا کہ اس کو جیل میں بند کر سکتا۔ امام زین العابدین کو جب بعد میں پتہ چلا کہ میری تعریف کرنے کی وجہ سے جل گیا اس نے، تو آپ نے 10,000 درہم بھیجا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب فرزدق کے پاس یہ درہم گئے تو اس نے کہا کہ سرکار میں نے یہ صلہ پانے کے لیے تعریف نہیں کی تھی، میں نے تو حق بیان کیا تھا۔ جب آپ نے اصرار کیا کہ نہیں، اس نے، وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہ یہاں صلہ نہیں لوں گا، پل صراط پر مانگوں گا۔ وفات کے وقت آپ کے سورہ فتح اور سورہ واقعہ کی آپ تلاوت فرما رہے تھے جب آپ کا اس جسد انصری سے سلسلہ تار نفس ٹوٹا۔ خاص بات عرض کروں، یہ تاریخی حقائق ہیں۔ مجھے نجم شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی سیرت پر آپ ذرا اطلاع دیں ہمیں، تو اس لیے بطور خاص میں چند باتیں لکھ کر لایا ہوں، کیونکہ ویسے خطاب میں باتیں پھیل جاتی ہیں ادھر ادھر۔ تو حجاج بن یوسف نے جب عبداللہ ابن زبیر کے تعمیر کردہ بیت اللہ کو گرایا، تو حجاج نے یہ جو بنا ہوا ہے آج بھی، یہ جو جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، یہ حجاج بن یوسف کا تعمیر کردہ ہے، حجاج بن یوسف کا ہے، آج تک یہ کھڑا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس کا جو سنگ بنیاد ہے وہ امام زین العابدین کے ہاتھ سے رکھا ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ آج جس کعبے کا آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کی اینٹ جو ہے وہ امام زین العابدین نے رکھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک مشہور جلیل القدر تابعی، کمسینی میں آپ نے دیکھا حضرت زین العابدین کو کہ آپ جا رہے ہیں مکے کی طرف بلا زاد سفر، کوئی سفر کا سامان نہیں ہے، صاحب جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف۔ تو آپ نے دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے، جو بہت بڑے عالم تھے، حضرت زین العابدین سے کچھ علمی سوال کیے، تو آپ نے ایسے جواب دیے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں اتنا متاثر ہوا کہ یہ تو سمندر ہے علم کا، یہ آپ کے علم کی شان تھی۔ یزید کے دربار میں جب پیش کیا گیا، سنیے، یزید کے دربار میں جب عابد بیمار کو پیش کیا گیا زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر، جب پیش کیا گیا تو اس وقت جب زین العابدین نے تقریر شروع کی، خطاب شروع کیا، جب بے باکی کا مظاہرہ کیا، تو یزید نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو۔ یہ خاموش نہیں ہوتا، چپ نہیں ہوتا، اس کو چپ کرا۔ خطبہ شروع، اذان شروع ہوئی تو جب اللہ اکبر مؤذن نے کہی تو آپ نے اقرار توحید کیا، کھڑے تھے آپ، اقرار توحید کیا، اور جب اس نے کہا نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت امام زین العابدین نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جس ذات کا نام لے رہا ہے اس سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ دیکھیے بے باکی، قافلہ
جرأت اور بے باکی نہیں گئی۔ فرمایا اس کا تیرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اگر تو کہے کہ محمد تیرا دادا ہے، تیرا نانا ہے، تو تو کفر بکے گا، جھوٹ بکے گا۔ محمد رسول اللہ میرے نانا ہے۔ کیا نانا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر محمد رسول اللہ کی اولاد کو کیوں تو نے قتل کیا؟ یہ سن کر سکتہ چھا گیا جدید میں۔ میں چند شعر بھائی میں یہ آواز اپنے جو جیسا بھی میرا گلا ہے میں اپنے آواز میں سنانا چاہتا ہوں شہیدان کربلا اور سیدہ زینب کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کربلا کا یہ واقعہ ہو گیا تو زین العابدین اس کے بعد مسکرائے نہیں۔ عید کے دن مدینے کے لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ زین العابدین سے ہم پوچھیں کہ آپ مسکرائے نہیں ہیں، تو آج عید کا دن ہے، آج آپ مسکرائے۔ فرمایا کہ جس نے واقعہ کربلا قریب سے دیکھا ہو، خیمے جلتے ہوئے دیکھے ہوں، اور جس نے سکینہ کی پیاس دیکھی ہو، جس نے عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے ہو، اور جس نے خیام کے دروازے پر زینب کبریٰ کو آتے ہوئے دیکھا ہو، وہ کیسے مسکرا سکتا ہے؟ وہی سوال جب ہوا، کس سے سوال ہوا؟ زین العابدین سے، امام سے، کہ امام مسکراتے کیوں نہیں؟ فرمایا بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، غم حسین کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا، غم حسین کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا، یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ کھائے ہوئے، یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ، نبی کے گھر کے اجالوں کا اب خدا حافظ، ذرا میدان کربلا میں جائیں آپ، نبی کے گھر کے اجالوں کا اب خدا حافظ، اندھیرے شام ستم کے ہیں سر اٹھائے ہوئے، اندھیرے عجیب وقت ہے زہرا کے گلزاروں پر، عجیب وقت ہے زہرا کے گلزاروں پر، سکینہ پیاسی ہے اصغر ہے تیر کھائے ہوئے، سکینہ پیاسی ہے اصغر ہے تیر کھائے ہوئے، اور
میں اپنے سجاد کے حضور یہ عرض کر رہا ہوں، یہ شعر نظر کر رہا ہوں، یہ ناتوانی یہ راستے کی سختیاں سجاد، یہ ناتوانی یہ راستے کی سختیاں سجاد، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، یہ ناتوانی یہ راستے کی سختیاں سجاد، یہ ناتوانی یہ راستے کی سختیاں سجاد، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، اور نماز عشق کی یہ سرفدی کوئی دیکھے، نماز عشق کی نماز تو سب پڑھتے ہیں لیکن حسین کی نماز کو دیکھو، نماز عشق کی یہ ترفگی کوئی دیکھے، حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے، حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے، نماز عشق کی یہ ترفگی کوئی دیکھے، حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے۔ شعر نظر کر رہا ہوں حضرات، محبان اہل بیت آپ سے نظر کر رہا ہوں، شکست دے نہ سکی عزم ابن حیدر کو، شکست دے نہ سکی عزم ابن حیدر کو، اجل کھڑی ہے ندامت سے منہ چھپائے ہوئے، اجل کھڑی ہے ندامت سے منہ چھپائے ہوئے۔ بھائی کربلا میں جب خیمے جل گئے، یاد ہے نا آپ کو، وہ سنا ہے نا، پڑھا ہے نا، خیمے جل گئے تھے تو زینب کبریٰ خاموش تھی، اس وقت خاموشی ہو گئی، تو رباب نے خاموشی کا سبب پوچھا، جواب وہ سوال جواب ہے، سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے، سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے، تو رو کے بولی کہ نانا ہے یاد آئے ہوئے، تو رو کے بولی کہ نانا ہے یاد آئے ہوئے، سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے، سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے، تو رو کے بولی کے نانا ہے یاد آئے ہوئے۔
یہ شب کہیں شب عاشور تو نہیں لوگو، یہ شب کہیں شب عاشور تو نہیں لوگو، اداس چاند ہے تارے ہیں تل ملائے ہوئے، اداس چاند ہے تارے ہیں دل ملائے ہوئے۔ سید عباس اور سکینہ کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں کہ پلٹ کے آئے نا اب تک میرے چچا عباس، پلٹ کے آئے نا اب تک میرے چچا عباس، سکینہ روتی ہیں دستے دعا اٹھائے ہوئے، سکینہ روتی ہیں دستے دعا اٹھائے ہوئے۔ اور ایک منظر پیش کر رہا ہوں کہ نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی، نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی، اصغر کی آخری ہچکی، وہ اصغر کی آخری ہچکی، اصغر کی آخری ہچکی، نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی، حسین خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے، حسین خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے، نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی، نڈھال کر گئی اصغر کی۔ اور تسی بھی بچے والے ہو، تواڈے بھی بچے، تواڈیاں بھی تیاں، تواڈے بھی گاؤں گاؤں بچے، دیکھو نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی، حسین خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے، حسین خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے، اور بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل، بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل، نہ جانے کون گیا کارواں لٹائے ہوئے، نہ جانے کون گیا، بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل، نہ جانے کون گیا کارواں لٹائے ہوئے، ہم اہل دل ہیں ہمیں اہل زر سے کیا مطلب، ہم اہل دل ہیں ہمیں اہل زر سے کیا مطلب، ہم اپنے شاہ نجف سے ہیں لو لگائے ہوئے، ہم اپنے شاہ نجف سے ہیں لو لگائے ہوئے۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، یہ لوگ آپ جو اہل بیت کی یاد میں ان کی محبت میں رو رہے ہیں،
آپ کی آنکھوں کے پیمانے جو چھلک رہے ہیں ان کا حوالہ دیا ہے کہ نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو، نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھول، گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو، نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، سلام کہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے۔ ایک سلام کے اور شعر پیش کر دیں، یہ تحت لفظ میں پڑھوں گا۔ تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ، توجہ چاہتا ہوں حاضرین، یہ آخری ہے، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ، جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہ ابرار کے ساتھ، جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہ ابرار کے ساتھ، اور صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، روب حیدر کا بھی تھا جرأت اظہار کے ساتھ، صرف خطبہ، صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، روب حیدر کا بھی تھا جرأت اظہار کے ساتھ۔ سید الساجدین کی نظر کر رہا ہوں، گنیے بیڑیاں، بیڑیاں، صدمہ، سفر، پیاس، نقاہت، صحرا، کوشش کی ہے ایک دوسرے بیڑیاں، صدمہ، سفر، پیاس، نقاہت، صحرا، ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ، بیڑیاں، صدمہ، سفر، پیاس، نقاہت، صحرا، ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ۔ شام کا بازار دل میں لائیے کہ ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، ہائے وہ کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ، ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ۔ اصغر کی چھوٹی سی قبر تھی، اس قبر کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک کم سن کی وہ ننھی سی لحد کیا دیکھی، ایک کم سن کی وہ ننھی سی لحد کیا دیکھی، رو دیے ہم تو لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ ایک کم سن کی وہ
وہ ننھی سی لحظ کیا دیکھی، رو دیے ہم تو لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، اور خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے، خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے، جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو گفتار کے ساتھ، جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو۔ اور در حقیقت وہ سمجھتے ہیں علی کا لہجہ، در حقیقت وہ سمجھتے ہیں علی کا لہجہ، بات کرتے ہیں مقابل سے جو تلوار کے ساتھ، در حقیقت وہ سمجھتے ہیں علی کا لہجہ، بات کرتے ہیں مقابل سے جو تلوار کے ساتھ۔ لوگ وقت کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور وقت تو سب پر ایک سا طاری ہے، لیکن حالات ہر شخص کے مختلف ہیں۔ یہ وقت ایک ہی ہے، لیکن جس پر جو وقت ہے اپنی اپنی استعداد اور اس کی تقدیر کے مطابق اس کے محل ظہور میں فرق ہے۔ تو وقت اور حسین کی رفتار کا میں نے مقابلہ کیا ہے کہ آگے کون ہے۔ نیا پیش کر رہا ہوں خیال کہ کر لیا مصلحتوں نے اسے پابند ہوس، کر لیا مصلحتوں نے اسے پابند ہوس، وقت کیا ساتھ چلے گا تیری رفتار کے ساتھ، کر لیا۔ بھائی دیکھو نا، وقت میں تھوڑی سی تشریح چاہتا ہوں، وقت سارے تیز چل رہے ہیں، وقت ہے نا، ایک سیکنڈ دو ترے کتنے گزرے ساری دنیا کے برابر جا رہے ہیں، لیکن کسی کو پوچھو جناب تسی انج کیوں نہیں کر رہے ہو، بس جناب ہے مجبوری، اے بندہ مار نہ دے دے، حکومت پکڑ نہ لے دے، قتل نہ ہو جاؤں، اے نہ ہو جاوے، اے نہ ہو جاوے۔ اے ہر بندہ اس وقت میں مصلحت کا شکار ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر متقی لوگ جڑے حسین نے مشنہ زندہ کر کے جا رہے ہیں وہ مستثنا ہے جی۔ تے میں عرض کیتا کہ وہ کربلا ہی نہیں وقت آیا، لیکن حسین وقت نہیں مصلحت پابند نہیں کیتا، وقت رک گیا پیچھے، حسین اگے لگ گیا۔ میں بے نیاز عزیز تھا، بڑھتا چلا گیا۔ میں حسین کیا کہتے ہیں، میں بے نیاز عزیز تھا، بڑھتا چلا گیا، ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی۔ لوگ آنے لگے حسین دنیا تو ٹر گئے، کوئی آنے مار گیا، اللہ آنے زندہ نہیں، وہ موت سے کھلو کے تکبیر یہ میرنا لویا کہ دے موت بچاری کھلو کے تکبیر پہ ہی میرنا حسین کے کر گیا۔ اگر حسین مریا تو ماں نواز چھوڑیا کہ حسین بھی مویا ہے، توجہ، اگر حسین مرے تو موت آنی ہے کہ میں بھی آکھایا کہ میں وہ جڑی حسین سے بھی تاری ہوئی ہے، مگر حسین کا موت ماں محروم کر گئے، اس سعادت تو موت کھلوتی ہے تو حسین نہیں ساری گزر گئی۔ اس واسطے کر لیا مصلحتوں نے اسے پابند ہوس، وقت کیا ساتھ چلے گا تیری رفتار کے ساتھ، اوے وقت تیری رفتار نہ ٹرنے نہیں جرت نہیں۔ اور دے گئے حسین منن والے ہو سنو گل کہ دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور
دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور، سر کو کٹواؤ مگر نشہ پندار کے ساتھ۔ دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور، سر کو کٹواؤ، شودیار نہیں، چبلار نہیں، ڈرنے ڈرنے نہ مرو، نشہ پندار کے ساتھ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، نشہ پندار کے ساتھ۔ اوے حسین نہیں ریس کرنے والے ہو، سو میں نکال۔ حسین کی ذات بڑی اچھی ہے، تساں تا خبر پہنچ ونجے جے موت آئی ہے تے تسی تے 10 کوٹھیاں اندر بڑھنے ہو تے اتفاقاً مار ونجے گولی سر تے آ ونجے تے وکری گل ہے، اور کیا کر سکتے ہیں، موڑ تے نہ سکتے ہیں۔ حسین تک گیا ہے خود، اس آخیا موت کی اکھ میں چک پائی حسین نے۔ میں آخیا کہ موت آنی ہے حسین مر، کہ میں مشرف ہوا کہ حسین بھی موئے، میں وہ چیزاں جڑی حسین اتنے بھی آئی ہیں۔ موت آکھے نا، موت اللہ کیا نہیں، حسین دا دشمن مرسی، حسین نہیں مرنا، حسینیت نہیں مرنی۔ میں عرض کی تھی کہ اللہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، موت کا اطلاق ان پر نہ کرو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو مردود چیز ہے موت، یہ میرے بندوں کے قریب نہیں آتی۔ ذائقہ کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ ہے زبان پہ، ذائقہ چکتا ہے موت، ان کو وہ تو چکتی ہے نا، یوں چکتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ مر گئے نا دشمن، مر گئے، مر کون جاتا ہے؟ جس کا ذکر مر جائے، جس کا نام مر جائے، جس کا ذکر مر جائے وہ مرتا ہے۔ تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وقت، سمجھ آئی؟ تو حسین نے تو موت کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ یہ وہ ہے کہ وقت کیا ساتھ چلے گا تیری رفتار کے ساتھ، اور سر کو کٹواؤ مگر نشہ پندار کے ساتھ۔ جو عزم ہے لے کر تم نے سر رکھا ہے، میدان میں اترے ہو، اس عزم کو کبھی نہ چھوڑو، یہ نشہ پندار ہے۔ اور ان پہ طاری تھا تیرے سامنے ایک راشہ خوف، ان پہ طاری تھا تیرے سامنے، اے حسین تیرے سامنے، ان پہ طاری تھا تیرے سامنے ایک راشہ خوف، رقص کرتے تھے جو پازیب کی جھنکار کے ساتھ۔ یہی وہی طبقہ تھا نا، پازیب کی جھنکاروں پہ رقص کرنے والا، جو مقابل حسین تھا۔ دیکھیے علمدار کا ذکر میں کرنے والا ہوں، یہ آخری جملے ہیں، ذرا ذوق کے ساتھ سنیے۔ ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا، ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا، دیکھیے دار کو عباس علمدار کے ساتھ۔ دار کہتے ہیں سولی کو، تو علمدار کے لفظ میں دار کا لفظ خود موجود ہے، جہاں علم ہوگا وہاں دار ہوگی، جہاں دار ہوگا وہاں علم ہوگا۔ ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا، دار دیکھیے دار کو عباس علمدار کے ساتھ۔ اور یہ شعر پورے پاکستان بلکہ مجھے
لکھنؤ سے بھی فون آیا، میں لکھنؤ میں بھی گیا تھا، اور رامپور، حیدرآباد دکن، گلبرگہ شریف، بریلی، مراد آباد، جہاں جہاں میں گیا، دلی، یہ لوگوں نے شعر مجھے فون پر فون کر کے یہ سنایا کہ دنیا تڑپ گئی یہ شعر سن کر۔ میں آپ کو سناؤں، عرض کیا کہ یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ حسین نشانہ تو ہی تھا کربلا میں، یہ ٹھیک ہے، یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ۔ یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ۔ اور کون دے اپنی تباہی کو بھلا خود آواز، کون دے اپنی تباہی کو بھلا خود آواز، کون ٹکرائے تیرے تالے بیدار کے ساتھ۔ صفت حسن شاہ صاحب شعر پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں سامعین کی۔ مر کے خود پائی بقا، مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، تو نے کیا چال چلی دشمن عیار کے ساتھ۔ مر کے خود پائی بقا، مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، یزید اور یزیدیت کو مار دیا، مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، تو نے کیا چال چلی دشمن عیار کے ساتھ۔ بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی، بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی، ارے ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ۔ بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی، ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ۔ شیعہ حضرات تشریف فرما ہیں، اہل سنت بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں دونوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اب جو میں شعر پڑھنے والا ہوں، جب میں نے یہ شعر کہا تھا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میں سید سجاد کے قدموں میں بیٹھا ہوں، اور میں چشم تصور میں اپنے زین العابدین کی پنڈلی مبارک کو پکڑ کر یہ شعر عرض کر رہا ہوں، اور یہ شعر کہتے وقت میں رویا بھی تھا کہ میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا۔ اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے کسی خطاب میں قسم نہیں اٹھائی، میں نے محسوس کیا کہ سید سجاد کی پنڈلی مبارک میرے ہاتھوں میں ہے، اور میں چشم تصور میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا، سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ۔ میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا،
سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ تساں بخار چڑھیا ہوئے تے ایک دو قدم ماں ٹر کے کوئی دسے تے سجادہ ویکھو زین العابدین کہ بخار ہے تے کتنا بڑا لمحہ سفر ہے تے بیڑیاں پئیاں ہیں تے سجاد نہیں گل سناواں نے آ گئی ہے نہیں کوئی 2 منٹ ہو عرض کی تھی کہ جس ویلے قافلہ لٹ کے گیا تے رستے خیمہ لگیا کچھ سفر حکومت دیتا زیادہ راہ کے نہ کھلاؤ جس علی اکبر شہید کیتا او قاتل آیا نفس گیا کہ مار چھوڑ سکتا میں مر جاتا او آیا اس آخیا کہ خیمہ ایک لگا ہے تے پیاسا بھکھا وا 3 دن دا سفر ہے میں کھادا پیتا کچھ نہیں کہ میں پوچھا تو صحیح بات کوئی پانی دے او حضرت علی اکبر دا قاتل سی تے آیا جس وقت تے امام زین العابدین دروازے وچ کھلوتے ہیں تے آیا جس وقت تو ساکھیا کہ میں پیاسا مر رہا تے کچھ پانی عطا کرو کون ہو تسی لوگ وہ غلام سی اس نے کہا اس آخیا کہ اے وہی قافلہ ہے جڑا کربلا وچ ہے اس تلوار کٹ گئی اس آخیا میں کہ انہوں نے گھر ہی لا گیا جنہ میں ماریا زین العابدین فرمایا اپنی تلوار نیام وچ کر لے ادھر اندر بٹھایا فرمایا پانی دیو اساں روٹی دیو زیادہ سفر دیو اس واسطے کہ باہر نکل سی تے اسا کوئی مار نہ چھوڑے قتل نہ ہو جائے اے جنگلہ میں چھپے اسا سبب اسا کیا سجاد آخر جو کچھ بھی انسان کو ہو گیا تے اس انسان دا دل لیا اسا کیا کہ سجاد ایک چیز ہے میں کہ دیکھ رہا کہ تو کہ میں سلوک کر رہا ہے فرمایا اتنی گل ہے کہ کل اسی تو اڈے مہمان ہیں تے اج تو ساڈا مہمان ہے یہ سخاوت ہے زین العابدین نے فرمایا کہ تساں جو سلوک کیتا کربلا وے وہ تہاڈے سامنے میں تے ساڈے گھر کوئی آوے تے اسی انجی سلوک کرنے میں اسی وارث ہے کوثر و تسنیم اسی پانی بند کرنے والے نہیں ہیں کہ میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ اور آخری شعر کہ آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر آئیے ملتے ہیں اس شاعر دربار کے ساتھ آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر آئیے ملتے ہیں اس شاعر دربار کے ساتھ حضرات اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اہل بیت کی بارگاہ میں اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کشتگان دشت کربلا کے طفیل ان کے ایثار اور خلوص کے طفیل اور ان کی ان بے مثال قربانیوں کے طفیل امت مسلمہ کو واحد کر دے ایک کر دے امت مسلمہ میں یکجہتی پیدا ہو اتفاق ہو اور فروعی اختلاف ختم ہو شیعہ سنی ایک جگہ اکٹھے ہو شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کے معتبر اور مستند اور باذوق محفلوں میں شریک ہوں جن میں اہل بیت کا بھی ذکر ہو صحابہ کا بھی ذکر ہو ان کو اللہ توفیق دے اور اہل سنت وہ جو بے ذوق اہل سنت ہیں جن کے اندر ذوق نہیں ہے محبت اہل بیت کا ان کو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اپنی اولاد کی محبت عطا فرمائے ان سنیوں کو ایسے لوگ صحیح سنی نہیں ہے وہ نام نہاد سنی ہے اصل سنی وہ ہے
جس نے کربلا کی بات سنی ہے۔ اصل سنی وہ ہے جس نے کربلا کی آواز سنی ہے اور جو کربلا والوں کے درد میں اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وحدت ملی قائم رکھے اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع رکھے، اور اللہ تعالیٰ عراق کی سرزمین کو محفوظ رکھے شر اعداء سے۔ سنا ہے کہ آج کربلا معلیٰ کے قریب سیدنا حسین کی روضے قریب کوئی حادثہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خبر کو جھوٹا کرے اور آپ کے روضہ پاک کو اور اولیاء اللہ کے روضہ پاک کو، ہمارے جد امجد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے، حضرت معروف ترخی کے، حضرت سرئی سکتی کے، حضرت جنید بغدادی کے، ان تمام اولیاء اللہ کے، امام ابو حنیفہ کے اور حضرت شہاب الدین سہروردی کے مزارات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہم سب کی یہ آرزو ہے کہ ہمارا خاتمہ علی الایمان ہو، اور ہم جب قیامت میں جائیں حضور کے سامنے تو ہم سرخرو ہوں، ہم میں اہل بیت کی محبت بھی ہو اور صحابہ کرام کا احترام بھی ہو، اور اللہ تعالی ہمیں شفاعت کبریٰ سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔